حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الهاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ القائم بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی الفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اور تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا اور آسمان کا شامیانہ لگایا، اور اس آسمان کو زینت دینے کے لیے اس نے اس میں چاند، سورج اور ستاروں سے اس آسمان کو مزین کر دیا. اس نے اس زمین پر طرح طرح کے پیڑ پودے، رنگ برنگے پھول اور بہت ساری نعمتیں دے کر ہم انسانوں پر احسان کیا، مگر ہم انسان اتنے زیادہ احسان فراموش ہیں کہ اپنی ذرا سی مشکلات میں ہی خداوند عالم کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، خدا نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. اور بعض لوگ تو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ خدا معاذ اللہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ اپنے آپ میں کہ ایک انسان، ایک ادنا سا انسان اس بادشاہ حق مبین کے بارے میں ایسی بات کرے کہ جس نے نہ مانگے، بنا کچھ مانگے انسان کو اتنا سب کچھ عطا کر دیا. کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا ہم تقاضا نہیں کرتے، جن کو ہم اپنی دعاؤں میں نہیں مانگتے، لیکن پھر بھی پروردگار عالم ہم کو عطا کرتا رہتا ہے. اور جیسا کہ دعائے کمیل میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے معبود، ہم تو وہ ہیں کہ جو گناہ کر کے تیری نعمتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. تو نعمتیں دے کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، گویا کہ تیرا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے لیے دن و رات کو بنایا اور قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو ہم نے دن کو تمہارے ذریعہ معاش کے لیے بنایا ہے اور رات تمہارے لیے اس لیے بنایا تاکہ اس میں تم سکون حاصل کر سکو، اس میں تم آرام پا سکو. غرض کی ہر ایک فیسلٹیز پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو دے دی. اس کے علاوہ فیسلٹیز کے علاوہ اگر ہم نعمتوں کی بات کریں، اینڈ اسپیشلی اگر ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں کہ ہمارے پاس، ہم سب کے پاس جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے آیا وہ یہ کہ اللہ نے ہم سب کو ایسے در سے متمسک کر دیا، ایسے در سے وابستہ کر دیا
کہ جہاں سے متمسک ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر ہر کوئی متمسک ہو جاتا، ہر کوئی اس در سے وابستہ ہو جاتا، تو پھر شاید اللہ کبھی بھی جہنم کو شاید بناتا ہی نہ، کیونکہ ایک طرح سے انسان کے ایمان کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو بہترین در، جسے یوں بھی کہا جائے کہ جو ہدایت کا در، جو ہدایت کا راستہ ہمارے لیے کھولا، اگر ہم وہاں سے متمسک ہو رہے ہیں اور متمسک ہونے کے بعد اس در سے ان چیزوں کو لے رہے ہیں جو ہماری زندگی میں بہت بڑا چینج لا سکتی ہیں، جو ہمیں انسان ہمیشہ بنے رہنے دے سکتی ہیں، جو ہمیں انسانیت پر برقرار رکھ سکتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ خداوند عالم جانتا تھا کہ ان انسانوں کو اپنی انسانیت برقرار رکھنے کے لیے اور اس دنیا میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے کسی ایسے در سے ان کو متمسک کرنا پڑے گا جہاں پر ان کو ہر کچھ میسر ہو جائے۔ اور آج یہی ہے، در اہل بیت ایک ایسا در ہے کہ اس در سے متمسک ہونے کے بعد ہم بے نیاز ہیں، ہم کو کسی اور در کی نیڈ نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم در در بھٹکیں، کیونکہ ہمارے پاس در علی ہے، در زہرا ہے، در رسول ہے، ہر ایک در موجود ہیں جہاں سے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے اصول، قاعدے اور بہت کچھ لیسنس لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے اتار سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی میں ان تمام درسوں کو لینے کے بعد اپنی زندگی اسی طرح سے ہم گزارنے لگ گئے، تو بے شک یقینی سی بات ہے کہ خدا کے نزدیک بھی ہم ہمیشہ اچھے رہیں گے اور اہل بیت کی نظر میں بھی ہم ہمیشہ اچھے رہیں گے۔ عزیزان محترم، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا پہلا دن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ، ہر ملت، ہر قوم کے لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں، مسرت کے ساتھ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نیا سال آیا ہے۔ واحد یہ قوم ایسی ہے کہ جو اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے نہیں بلکہ اشک ریزی سے کرتی ہے، غم منانے سے کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد اس واقعے کو دہرانا جو آج سے 1400 برس پہلے گزر چکا ہے، کیا وہ عقل کے لحاظ سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ موسٹلی یہی کہا جاتا ہے، جیسے کہ فارسی میں بھی ایک بہت ہی مشہور کوٹ ہے کہ اون کے گزشت اون را یاد نہ کن، کہ وہ چیزیں جو گزر گئی ہیں اسے یاد نہ کرو۔ اور جب بھی ہماری زندگی میں ایسے کوئی درد بھرے حادثات گزرے ہوتے ہیں اور جب سمجھانے والا ہمیں آتا ہے، یہی کہتا ہے کہ جو گزر گیا اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے یاد نہ کرو۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ غم ہے کہ جس کو کوئی ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 2 مہینے ہم مناتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں تو یہ پورے سال یہ غم رہتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں امام کا تصور، ان کے فضائل سے کہیں زیادہ ان کے مصائب ہمارے دل و دماغ میں موجود رہتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا ان کے اس واقعے کو آج بھی 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی دہرانا، یاد کرنا عقلی اعتبار سے یا سماجی اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے درست ہے؟ اب اس چیز کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے سماج پہ نگاہ کرنی ہوگی کہ کیا ہمارے سماج میں یا جو ادر کمیونٹی ہے، جو ادر کلچر ہیں، کیا وہاں ایسا ہے کہ ان کے جو بزرگ گزر چکے ہیں، انہوں نے جو اپنی زندگی میں بہت اونچے اونچے کارنامے انجام دیے ہیں، تو کیا وہ لوگ آج اپنے بزرگوں کے ایام مناتے ہیں، ان کو وہ لوگ یاد رکھتے ہیں؟ تو جب ہم نے اس جانب نظر کیا تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی سویلائزیشن، کوئی کلچر، کوئی تہذیب ہمیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جو اپنے ان بزرگوں کا آج بھی ایام نہ مناتے ہوں کہ جنہوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ایک بہت آسان سی مثال، انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی ہم کیوں مناتے ہیں؟ سب مناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو دیش آزاد ہوا ہے
وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے خون دینے کی وجہ سے آزاد ہوا ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، لہٰذا ہم ان شہیدوں کی یاد مناتے ہیں، انہیں فراموش نہیں کرتے ہیں، اور زندہ قوم کہلاتی ہی وہی ہے کہ جو اپنے بزرگ کی یاد کو تازہ رکھے، اپنے بزرگ کے کارناموں کو زندہ و جاوید رکھے، اس کو یاد کرتی رہے۔ تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ سماجی اعتبار سے ہم اگر کسی واقعے کو یاد رکھ رہے ہیں، اس کو بار بار دہرا رہے ہیں اس بنا پر کہ ان شخصیات نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ سماجی اعتبار سے ہے۔ اور عقلی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عقل بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارے وہ بزرگ کہ جن کی وجہ سے آج ہم چین سکون سے رہ رہے ہیں، اور ہم ان کو ہی نہ یاد کریں، ان کو ہی فراموش کر دیں، تو پھر ہم کیسے انسان ہوئے؟ ہم انسانیت کی پھر شاید فہرست میں بھی نہیں شمار ہوں گے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سماجی اعتبار سے بھی ہم غم منا سکتے ہیں، اپنے بزرگوں کو یاد رکھ سکتے ہیں، عقلی اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں، لیکن ابھی ایک چیز بچی ہے، وہ کیا؟ مذہبی، دین کی چیز، کہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ عقل اس کی گواہی دے، سماج اس کی گواہی دے، اس کی اجازت دے، اس پر اعتراض نہ کرے، لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے قرآن اس کی اجازت نہ دے کہ نہیں تمہیں یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ تو آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن جب عزیزان محترم قرآن مجید کے اوراق کو پلٹا گیا تو وہاں بھی ہمیں یہی نظر آیا کہ پروردگار عالم بھی یہی چاہتا ہے کہ اگر تمہارے بزرگوں نے کوئی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں تو ان کی یاد کو تازہ رکھنا کچھ غلط نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں آپ کو حضرت آدم کی داستان ملے گی، آپ کو حضرت ابراہیم کے قصے ملیں گے، جناب یوسف کے قصے ملیں گے، جناب داؤد کے قصے ملیں گے۔ تو یہ سب ماضی پر ہی تو مبنی ہے نا، کیونکہ ان انبیاء نے ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ اللہ نے ان کے واقعات کو ریسائٹ کرنا، ان کی تلاوت کرنے کو قیامت تک کے لیے ثواب بنا دیا۔ تو اس سے کیا بات سامنے نکل کر آئی کہ سماج بھی اس کی اجازت دیتا ہے، عقل بھی اس کی اجازت دیتی ہے، اور قرآن بھی اجازت دیتا ہے، حتیٰ کہ قرآن اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں جو واقعہ بیان ہوا ہے جناب اسماعیل کی پیاس کا اور جناب ہاجرہ کے اس عمل کا، اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس کو قیامت تک کے انسانوں کو یہ میسج دے دیا کہ دیکھو یہ عمل جو ہم تم کو بتا رہے ہیں، جو ہاجرہ نے آج سے نہ جانے کتنے سال پہلے انجام دیا، اس سے تم سب کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج میں کیا ہوتا ہے؟ صحیح کا کیا مطلب ہے؟ دو پہاڑوں کے درمیان جو لوگ چکر لگاتے ہیں، یہ ایک عورت کا عمل تھا، یہ ایک تڑپتی ہوئی ایک بے قرار ماں کا عمل تھا جو اپنے بچے کی پیاس کو دیکھ کر بے قراری سے تڑپ کر کبھی صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگا رہی تھی، یہ وہ ماں تھی۔ اور اللہ کو جناب ہاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہر مسلمان کے اوپر اللہ نے واجب کر دیا کہ دیکھو تم کو بھی اسی طرح کا عمل انجام دینا ہے، اس عمل کو صرف سن کر مت رہ جاؤ بلکہ عملی جامہ پہناؤ۔ تو اگر عزیزان محترم ایک ماں کی بے قراری جو اپنے چھوٹے سے بچے کی پیاس کو نہ برداشت کر پائے، صفا مروہ کے چکر لگائے، تو اللہ یہ حکم دے دے کہ قیامت تک تم سب کو حج میں اس عمل کو انجام دینا ہے، تو عزیزان محترم انصاف سے بتائیے پھر وہ باپ جس کے ہاتھ پر 6 ماہ کا شہید بچہ ہے، اگر وہ باپ مقتل سے خیمے کی طرف اور خیمے سے مقتل کی طرف آتا ہے اور روز عاشورہ اس کے اس عمل کو ہم سب عملی جامہ پہناتے ہیں، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ یہ عمل نہ بدعت ہے، نہ حرام ہے، نہ ہی شرک ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے۔ تو کنکلوژن یہی نکل کر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ایام منا سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، سماج بھی اجازت دیتا ہے، عقل بھی اجازت دیتی ہے، مذہب بھی اجازت دیتا ہے، قرآن بھی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اب جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس غم کو منایا کیسے جائے؟
اور جو اختلاف ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اس غم کو کیسے منائیں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں دو فرقے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک فرقہ وہ کہ جو اس غم میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح سے غم مناؤ، سیاہ کپڑے پہنو، اپنے چہرے کو غم زدہ رکھو کہ معلوم ہو کہ ہاں ہم غم زدہ ہیں، ہاں ہم کسی کا غم منا رہے ہیں۔ جبکہ وہیں دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، غم مناؤ، امام حسین کو یاد رکھو، لیکن خوشی کے ساتھ یاد رکھو، غم نہ مناؤ ان کا، بلکہ انہیں خوشی کے ساتھ یاد رکھو، نئے لباس پہنو کیونکہ یہ نئے سال کا آغاز بھی ہے، اور انہیں خوشی کے ساتھ مناؤ۔ تو مسئلہ یہاں پر آ کر رکتا ہے، اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آخر کس طرف جائیں۔ کیا پتہ وہ لوگ اپنی جگہ صحیح ہوں، کیا پتہ یہ لوگ اپنی جگہ صحیح ہوں جو شدید طرح سے غم مناتے ہیں، یا وہ لوگ جو غم میں شریک نہیں ہوتے اور ان کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، غم منانے کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ خوشیاں مناؤ۔ تو یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا کوشچن مارک پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے ایسے میں پھر ایک ہی صورتحال بچتی ہے کہ پھر اب اس کا رخ کیا جائے کہ جس کے گھرانے کا یہ غم ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا اس نے یہ عمل انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم نے تاریخ کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس وقت جناب فاطمۃ الزہرا کے گھر امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور رسول اللہ کو اس کی خبر ملی، ایک مرتبہ رسول نے اس بچے کو اپنے ہاتھ پر لیا اور ہاتھ پر لیتے ہی گریہ شروع کر دیا۔ بی بی فاطمہ زہرا تڑپ گئیں اور اگر سوال کیا، اے بابا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھے ابھی ابھی جبرائیل یہ خبر دے کر گئے ہیں کہ اے رسول، یہ وہ بچہ ہے کہ جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ اپنی پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے رہے، مگر وہ کہ جن کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا، جو ظاہری طور پر تو مسلمان تھے لیکن باطن ان کا بالکل بھی مسلمان نہیں تھا، انہوں نے ہی رسول اللہ کے اس نواسے کو اتنا مجبور کیا، اتنا بے بس کیا کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور ہو کر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ کنیزان زہرا، آخر وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام ام سلمہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے نانی، میں سفر پر جا رہا ہوں۔ بی بی نے پوچھا، اے حسین، کس طرف جا رہے ہو؟ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا، نانی اماں، میں عراق کی طرف جا رہا ہوں۔ عراق کا نام سننا تھا کہ ام سلمہ تڑپ گئیں اور کہتی ہیں، حسین تم عراق کا سفر نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ عراق کی سرزمین پر میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر ام سلمہ بے ساختہ رونے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام نے تھوڑی بہت بی بی سے گفتگو کی اور اس کے بعد ام سلمہ سے رخصت لے کر بقیع میں آئے۔ اب تصور کریں کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت بقیع میں آئے ہوں گے، اپنی ماں، اپنے بھائی سے، اپنے نانا سے آخری رخصت لینے کے لیے، ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، وہ اچھے سے اس بات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنا وطن چھوڑ کر کہیں جاتے ہیں تو دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کر واپس یہاں پر ضرور آئیں گے۔ مگر حسین اتنا مجبور، اتنا غریب اور اتنا لاچار تھا کہ اسے معلوم ہے کہ اب مجھے واپس نہیں آنا ہے، یہ میری آخری زیارت ہے کہ میں اپنی ماں کی قبر پر آخری زیارت کرنے آیا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی قبر پر آئے، امام حسن علیہ السلام کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار گریہ کیا اور کہنے لگے، اے بھیا حسن، آج کے بعد حسین آپ کی قبر پر چراغ جلانے نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، ایک مرتبہ اپنی اماں بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پر آئے اور بلک بلک کر رونے لگے، کہنے لگے، اماں، جس کو تم نے چکیاں پیس کر پالا تھا، یہ امت اس کو تمہارے پاس نہیں رہنے دے رہی ہے۔ اماں، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔
بی بی فاطمہ کی مزار سے رخصت ہونے کے بعد ایک مرتبہ امام حسین اپنے نانا کی قبر پر آئے، اور نانا کی قبر پر آ کر عزیزان محترم اتنا زیادہ امام حسین نے گریہ کیا ہے، اور امام حسین کا وہ جملہ جو امام نے فرمایا کہ اے نانا آپ کی امت نے وفا نہ کی، اے نانا آپ کی امت نے ایسی بے وفائی کی کہ آج حسین یہ مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، اے نانا یہ وہی مدینہ ہے کہ جس کی گلیوں میں آپ حسین کو اپنے دوش پر سوار کر کے پھراتے تھے، آج مسلمانوں نے یہ مدینہ میرے لائق رہنے کو نہیں چھوڑا، لہٰذا حسین یہاں سے جا رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے اتنا گریہ کیا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی، اور آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ رسول اللہ آئے ہیں اور آپ کی حالت عجیب ہے، زلفیں کھلی ہوئی ہیں، آپ کا گریبان چاک ہے، اور آپ زار و قطار گریہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حسین تم یہاں سے جا تو رہے ہو، مگر یہ مت سمجھنا کہ تم تنہا جا رہے ہو، بلکہ تمہارے ساتھ تمہارا یہ نانا بھی جا رہا ہے، تمہارے ساتھ تمہارے بابا علی بھی جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی حسن اور تمہاری دکھیا ماں فاطمہ الزہرا بھی جا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔